آگے پڑھیں؟ ہاں میرے خیال میں ہی پڑھ لوں. آپ چیز پڑھ. پس وہ سبحانہ ظاہر ہوا، یعنی ظاہر ہوا اور اس نے ظاہر کیا، اور وہ پنہا بھی نہیں، لیکن اس کا ظہور پنہا ہے اور اس نے پنہا کیا. اب دیکھنا ایک ہی جملے میں شیخ نے حق کی مختلف نسبتوں کو واضح کرنے کے مطلب سمیٹنے کی کوشش کی. پس وہ سبحانہ ظاہر ہوا. اب یہ ایک جملہ ہے. اب ظاہر ہوا سے جو شیخ مراد لیتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر چیز کا جو وجود ہے، چونکہ اس وجود کی اصل اللہ تعالی ہی ہے، تو جب ہمیں کوئی بھی چیز نظر آتی ہے تو یہ چیز خود سے قائم نہیں ہے. اگر یہ چیز خود سے قائم نہیں ہے تو اس کو ظاہر کرنے والا وہی ہے، اور وجود بھی اسی کا ہی ہے. اور جو ہم نے مثال دی تھی آئینے والی، کہ آئینے کے سامنے اگر آیان ثابتہ آئی ہیں اور ان کا عکس آئینے میں پڑا ہے اور اس عکس کے ذریعے آئینے میں کچھ صورتیں ظاہر ہو گئی ہیں، تو اس آئینے کو اگر ہم وجود لیں گے تو اسی وجود کے اندر، آئینے کے اندر ہی ان صورتوں کا ظہور ہے. تو شیخ اس سینس میں کہتے ہیں کہ یہ حق سبحانہ کا بھی ظہور ہے. بالکل آئینے کا بھی ظہور ہے. چونکہ صورتوں کا ظہور آئینے میں ہے اور آئینہ نہیں ہوگا تو صورتیں بھی ظاہر نہیں ہو سکتی، اس لیے صورتوں کا ظہور ہی اس کا ظہور ہے ایک سینس میں. ہاں تو یہ ہے کہ پس وہ سبحانہ ظاہر ہوا، یعنی ظاہر ہوا اور اس نے ظاہر کیا. آئینے کے اندر وہ چیزیں ظاہر ہو گئی تو وہ بھی ظاہر ہوا اور چیزیں بھی ظاہر ہو گئی، اور وہ پنہا بھی نہیں. اس سینس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سینس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ پنہا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو صورتیں نظر آ رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ بس وہ بھی ظاہر ہے. پنہا کا مطلب ہے چھپا ہوا. ہاں پنہا کا مطلب ہے چھپا ہوا، اور وہ چھپا ہوا بھی نہیں، لیکن اس کا ظہور پنہا ہے. لیکن وہ اپنی حقیقت میں اپنی ذات سے ظاہر نہیں ہوا، وہ پنہا ہے، وہ پنہا چھپا ہوا. ہاں اور اس نے پنہا کیا، یعنی اس نے چیزوں کو کچھ چھپایا بھی ہے. تو اب اس میں دو چیزیں آ گئی ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کے سمجھ ظاہر اور الباطن ہے نا، دونوں کی چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ کس طرح سے خود ظاہر ہے، کس طرح سے اس نے اشیاء کو ظاہر کیا ہے، اور کس طرح سے خود پنہا ہے، چھپا ہوا ہے، اور کس طرح سے اس نے اشیاء کو چھپایا ہوا ہے. اس ایک جملے میں ساری چیزیں آ گئی. اب پھر عین ثابتہ کی بات آ گئی ہے. اب دیکھیے نا، فتوحات مکیہ کی ابتدا عین ثابتہ سے ہو رہی ہے. میں نے تو نہیں کی، نہ شیخ نے کی ہے. اور بندے کی عین نے اس کے لیے اسم الاول ثابت کیا. بندے کی عین نے، بندے کی عین ثابت نے، رب کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے بندے کی عین نے اس کے لیے اسم الاول ثابت کیا، حالانکہ یہ پہلے ہی ثابت تھا، یعنی وہ شروع سے ہی اول ہے، عین کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں اسی طرح فنا ہو جانے اور کھو جانے نے اس کے لیے اسم الآخر ثابت کیا، جبکہ یہ اس سے پہلے بھی ثابت تھا. اب یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے دو اسم ہیں، کہ ایک الاول ہے اور ایک الآخر ہے، تو شیخ اس کی بس ایک نسبت میں بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے ہے. ایک ہی آیت میں یہ سارے ہیں نا، ہاں، اول والآخر والظاہر والباطن. صحیح. تو شیخ نے ساروں کی شرح ایک ہی اس جگہ پہ شروع میں ہی کر دی ہے. تو بندے کی عین نے اس کے لیے اسم الاول اس طرح سے ثابت کیا کہ اب یہ چونکہ نسبی اسم ہے، یہ ہم نے اسماء میں ہم مقدمے میں پڑھ چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء جو ہیں اس کی ذات پر دلالت کرتے ہیں، کچھ جو ہے اس کی صفات پر دلالت کرتے ہیں، اور کچھ جو نہیں افعال پر. تو یہ بیسیکلی ہے نسبتیں، اور یہ نسبتیں مخلوق سے جڑ کر ہی ان کا وجود ہوتا ہے. تو اسم الاول تبھی ہوگا کہ جب اس کے بعد بھی کچھ ہو، اور اسم الآخر بھی تبھی ہوگا کہ اس سے پہلے بھی کچھ ہو. تو اسم الظاہر تبھی ہوگا کہ جب باطن بھی کچھ ہو، اور اسم الباطن بھی تبھی ہوگا کہ جب ظاہر بھی کچھ ہو. وہ ہمارے ہونے سے کہ اسم ظاہر ہوا، ہمارے ہونے سے ہی ان اسم کا، ہماری نسبت سے ان اسم کا ظہور ہے. تو اسم الظاہر، اسم الباطن، اسم الاول اور اسم الآخر، شیخ نے وہ چاروں جو نہیں ہے ان دو پیراگراف میں وہ کہا ہے کہ جی ان تمام اسماء کا تیرے سے تعلق ہے، اور تو نے اپنے اس تعلق کو سمجھ. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ جب مینیفیسٹیشن میں عادت پاسٹ پریزنٹ فیوچر سارا شروع ہو جاتا ہے. اصل میں مینیفیسٹیشن میں آنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم آیان ثابتہ کی بات کر رہی ہیں کہ جب وہ مینیفیسٹیشن والی سٹیج میں نہیں بھی ہیں. اسم الاول کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ عین ثابت والی حالت میں، کہ جب وہ ابھی ظہور پہ اس کو وجود ہی نہیں ملا، اس حالت میں بھی وہ ثابت تو کر رہی ہے کہ ہاں جی میں ہوں. تو اسم اللہ اول یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی اول ہے، اللہ میں اس سے، اور جو آخری عین ہے اس سے آخر بھی ہے، اور ان کا ظاہر بھی ہے اور ان کا باطن بھی ہے. مطلب یہ اس کی بات ہو رہی ہے. وہ وزا وی نہیں کہتے ہم انگریزی میں، ان ریلیشن ٹو. تو وہ اس کا ظاہر اور باطن اور اول اور آخر ہمارے ساتھ ان ریلیشن ٹو اس ظاہر ہو رہا ہے، اور ان ریلیشن ٹو مخلوق وہ ہے نا، اس کی وجہ سے ظاہر ہو رہا ہے نا. وہ ہے تو صحیح، لیکن وہ اس کی مینیفیسٹیشن ہماری اس سے ہو رہی ہے نا.
یعنی کہ ہاں بات آپ کو شاید سمجھ میں آ رہی ہو بات کہ یہ مطلب یہ سمجھ لیں کہ دو نسبتیں جو ہے نسبت ہے ریلیشن جو ہوتا ہے اضافت اس کو اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو ریلیشن ہی کہتے ہیں ان ریلیشن ٹو ہم اس سے وزا بھی کہتے ہیں یا کچھ اس طرح. آگے پڑھتے ہیں جی. اگر اثر اور ہم اثر نہ ہوتا اگر جاہل اور باخبر نہ ہوتا تو کوئی اس کے اسم الاول اور الآخر اسم الباطن اور الظاہر کا معنی نہ جان پاتا. اثر اور ہم اثر اثر اور ہم اثر کا مطلب ہے اثر سے مراد یہی ہے کہ وہ ایک زمانے میں اثر زمانے کو کہتے ہیں نا اور ہم اثر کا مطلب ہے کہ میرے آپ زمانہ ایک ہی زمانے میں جو لوگ ہوتے ہیں. کہتے ہیں اگر زمانہ نہ ہوتا اور زمانے میں وہ لوگ نہ ہوتے اگر جاہل نہ ہوتا ایک بندہ جاہل نہ ہوتا اور ایک باخبر نہ ہوتا تو کوئی اس کے اسم الاول اور الآخر اسم الباطن اور الظاہر کا معنی نہ جان پاتا. مطلب یہ جو ساری نسبتیں ہیں یہ اسی وقت ہی بنیں گی جب تک کہ یہ زمان بھی مطلب ایک وقت میں دونوں کا ہونا جو ہے ضروری ہے. وہ جو ہم نے اوپر آیان کی بات کی ہے نا کہ وہ بھی قدیمی اور ازلی ادھر تو نہیں کی لیکن ویسے شیخ کرتے ہیں اس سے پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک وقت میں ہی اس کے ساتھ ہے. ایک وقت میں دونوں قدیمی تھے نا لیکن وہ اور بھی لیکن وہ مطلب یہ کس سینس میں قدیمی ہے یہ اپنی عدمی حالت میں قدیمی ہے اور وہ اپنی وجودی حالت میں وہ اپنی وجودی حالت. تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس سے پتہ چلا کہ اسم الظاہر اور اسم الباطن کا معنی کیا ہے. ٹھیک آگے چلیں. اگرچہ اس کے اسماء حسنہ اسی اعلیٰ روش پر ہیں لیکن منازل میں ان کے مابین بھی فرق ہے اور یہ اسی وقت واضح ہوتا ہے جب انہیں وقت مصیبت بطور وسیلہ پکارا جاتا ہے. پس عبد الحلیم عبد الکریم نہیں عبد الغفور عبد الشکور نہیں. سو ہر عبد کا ایک اسم ہے جو اس کا رب ہے اور وہ عبد جسم ہے تو یہ اسم اس کا قلب ہے. اب یہ یہاں سے بھی شیخ جو نہیں ہے بس وہ اسماء والی بات ساری لے کے چل رہی ہیں. کہتے ہیں اگرچہ اس کے اسماء حسنہ اسی اعلیٰ روش پر ہے یعنی کہ اسماء حسنہ کو اگر ہم دیکھیں گے تو وہ ساری نسبتیں ہیں اضافتیں ہیں جس طرح کہ ہم اسماء الہیہ کی کتاب کے مقدمے میں بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکی ہیں لیکن ان کے مابین بھی فرق ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جو ایک اسم ہے وہی بائیں نہیں دوسرا اسم ہے. عبد الحلیم کا مطلب یعنی کہ حلیم کا عبد جو ہے تو عبد الکریم اور ہوگا عبد الغفور اور ہوگا عبد الشکور اور ہوگا. اسی طرح اسماء میں جو ہے کہ جو الشکور ہے وہ اور ہے الغفور ہے وہ اور ہے الکریم ہے اور الحلیم. ہر اسم کا ایک اپنا معنی ہے اور ایک اس اسم کی دلالت ذات پر ہے. ذات کی دلالت کی حیثیت سے تمام اسماء برابر ہیں لیکن معنی کی دلالت کی حیثیت سے ہر اسم دوسرے اسم سے جدا ہے. اسی طرح شکور اور عبد الغفور کا کیونکہ جس طرح انسان کچھ کریم ہے کچھ جو جن کے اوپر یہ والے اسم کا اثر ہے یہ کیا کہتے ہیں ہر عبد کا ایک اسم ہے جو اس کا رب ہے. اچھا یعنی کہ ہر عبد کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی بندے کے اوپر کسی مطلب اس کی عین کے تقاضا کہہ لیں کسی وجہ سے بھی کسی اسم کی تجلی زیادہ ہے یا کسی اسم کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہے یا کسی اسم کے اعمال ہی اس کا صدور اس بندے سے زیادہ ہو رہا ہے تو وہ اس وقت ویسے تو شیخ نے نا یہ فصح اسماعیلی میں فصوص الحکم میں یہ کانسیپٹ بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہوا ہے کہ اسم اور عبد اس کا کیا کانسیپٹ ہے کیا ہے مطلب ابھی اتنی تو وہ پورا فصل اس کے اوپر ہے. اچھا تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ انسان تمام اسماء سے مطلب ایک سے زائد اسماء سے عبد ہوتا ہے لیکن ایک وقت میں کسی ایک اسم کا ہی عبد ہوتا ہے. ایک وقت میں تمام کا نہیں ہوتا یا ایک سے زائد کا نہیں ہوتا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ فلاں اسم کا اس وقت عبد ہے. جس کو پتا ہو وہ تو دیکھ کے بتا دے گا نا جس کو نہیں پتا لیکن اس کے لیے بھی شیخ نے کہہ دیا کہ کسی بھی ایک وقت میں وہ کسی ایک اسم کے تابع ہی ہوگا. تو اسی وجہ سے کہا کہ جب انہیں وقت مصیبت بطور وسیلہ پکارا جاتا ہے یعنی کہ کسی ایک اسم کو ہی بندہ وہ پھر پکارتا ہے نا تو کہا کہ یہ عبد الحلیم عبد الکریم عبد الغفور عبد الشکور ہر کا مختلف مطلب ہے. تو اب آپ عبد ہیں تو کس کو پکار رہے ہیں یا آپ غریب حلیم کو پکار رہے ہیں مطلب کسی صورت مصیبت تو ایک شیخ نے صرف ایک سمجھانے کے لیے بتایا نا. ویسے تو انسان اپنے احوال میں ہر وقت کسی نہ کسی اسم کے تحت ہی چل رہا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ کسی ایک کو بھی پکار رہے ہوں گے تو وہ ہوگا ایک ہی. تو مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر شیخ نے فرق بھی اسی وجہ سے کیا کہ عبد الحلیم اور عبد الکریم عبد الغفور اور عبد الشکور میں فرق کیا کہ آپ مطلب کسی ایک کے تحت ہی ہیں. تو ویسے ہو سکتا ہے کہ اگلے لمحے آپ کسی اور کے ساتھ ہوں لیکن وہ بھی پھر کسی ایک کے ساتھ ہی ہوں گے. تفصیل میں سمجھنے کے لیے فصوص الحکم فصح اسماعیلی اس کے اندر شیخ نے اس کی بہت بہتر اور بہت کھل کے تفصیل مطلب وہ شرح کی ہوئی ہے. وہاں سے پھر آپ کو یہ پورا کنسیپٹ سمجھ میں آئے گا. اتنے ایک جملے سے تو سمجھ نہیں آئے گا. سو ہر عبد کا ایک اسم ہے جو اس کا رب ہے
وہ اب جسم ہے تو یہ اسم اس کا قلب ہے. یعنی کہ اب سے مراد یہ کہا ہے, اب سے مراد انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر مطلب ہر عبد کا ایک اسم ہے جو اس کا رب ہے, یعنی کہ ہر اب مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اس ٹائم کس اسم کے تحت ہے, تو یہ غلام ہو گیا اور وہ رب ہو گیا جس کے تحت ہے. کہتا ہے وہ اب جسم ہے تو یہ اسم اس کا قلب ہے. یعنی کہ وہ جسم سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر اس کا کچھ ظہور ہو رہا ہے, وجودی ظہور کہہ لیں, یہ جون سا بھی ظہور ہو, تو اس کا قلب جہاں سے چیز اوریجنیٹ ہو رہی ہے نا وہ اسم ہی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اسم سے اوریجنیٹ ہوتی ہے اور اس جسم تک آ جاتی ہے اگر آپ اس سے وہ مانگ رہے ہیں کوئی چیز, تو یہ اس کا مطلب ہے.